الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے 3 نام دیکھیں: القادر، القدیر، المقتدر۔ وہ ذات جو ہر چیز پر کنٹرول رکھتی ہو، ساری قوتوں اور ساری طاقتوں کی مالک ہو، اس کو قادر یا قدیر یا مقتدر کہتے ہیں۔ تینوں ناموں کا معنی تقریباً قریب قریب ہے۔ القادر رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن کریم میں: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم۔ کہہ دیں اے نبی، وہ اللہ کیا ہے؟ قادر ہیں اس بات پر تمہارے اوپر عذاب بھیج دیں، تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے۔ تو رب العالمین نے کیا ذکر فرمایا؟ القادر، وہ قادر ہے رب العالمین۔ اسی طرح سے رب العالمین نے سب سے زیادہ اپنے نام القدیر کا ذکر فرمایا ہے، جس میں اور زیادہ قوت پائی جاتی ہے، نہایت ہی طاقت رکھنے والی ذات، ہر چیز پر قدرت اور کنٹرول رکھنے والی ذات۔ بلکہ رب العالمین نے اس کی صراحت بھی کی ہے، تقریباً 30 سے زیادہ جگہوں پر رب العالمین نے اس کی صراحت کی ہے قرآن کریم میں کہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تم جہاں کہیں بھی رہو گے رب العالمین تم کو حاضر کر دیں گے۔ اللہ کیا ہیں؟ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ کوئی بھی چیز رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتی ہے، کوئی بھی چیز رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتی ہے۔ کبھی نہیں وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو رب العالمین کو تنگ کر دے، عاجز کر دے کہ یہ کیا ہو گیا، اس کا کیسے حل نکلے گا۔ یہ سب چیزیں رب العالمین کے لیے نہیں ہے۔ ساری چیزوں پر رب العالمین کیا ہے؟ قدرت رکھتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے رب العالمین کے حکم سے ہو رہا ہے، اور رب العالمین ہی کر رہے ہیں، ہر چیز کو رب العالمین ہی سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس کو رب العالمین کئی جگہوں پر بیان فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو بھی انسان سوچ سکتا ہے سب کچھ پر رب العالمین کیا ہے؟ قادر ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس میں کیا کیا؟ پیش نکالنے کی کوشش کیا اور کہا کہ رب العالمین کیا فلاں چیز پر قادر ہیں، جو چیز چاہتے ہوں گے اس پر صرف قادر ہوں گے، ہر چیز پہ کیسے قادر ہو جائے؟ نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے۔ رب العالمین کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کو وضاحت، اس کی صراحت، اس کی کلیریفیکیشن کئی جگہوں پر بار بار اسی لفظ کے ساتھ کیا: ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جگہ رب العالمین فرمائے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ وہ ہیں کہ اللہ نے ہر چلنے پھرنے والے جانور کو کیا بنایا؟ کس سے بنایا؟ پانی سے بنایا۔ ومنہم من یمشی علی بطنہ، کچھ جانور ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں ومنہم من یمشی علی رجلین، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو 2 پیروں کے بل چلتی ہیں، ومنہم من یمشی علی 4، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو 4 پیروں کے بل چلتی ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ ما یشاء، جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کیا ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ہر چیز۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہیں کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ سوچے 7 آسمان، اتنے بھاری آسمان، اتنے موٹے آسمان، کس طرح سے رب العالمین اس کو پیدا کیا، کیسے اس کو قائم کیا، کیا حکمت اور کتنی طاقت، سب رب العالمین کے اوپر چھوڑ دیں، سب رب العالمین نے کیا ہے۔ اور رب العالمین کے لیے کوئی چیز بھاری مشکل نہیں ہوتی ہے۔ پھر 7 آسمان پیدا کیے تو رب العالمین نے 7 زمینیں بھی پیدا کی۔ کوئی آج دنیا کی سائنس پتہ لگا سکتی ہے کہ دوسری تیسری زمین کہاں ہے، دوسرا تیسرا آسمان کہاں ہے؟ کوئی پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں، ہمیں جہاں معلوم ہے قرآن کے ذریعے سے، نبی علیہ السلام کے حدیث کے ذریعے سے کہ رب العالمین کی قدرت کتنی عظیم ہے، اور ان چیزوں پر ہم کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں کہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو پیدا کیا، کون آسمانوں کو کھڑا کر کے رکھا ہے؟ کیسے آسمان کھڑے ہوئے ہیں؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کسی کی بس کی بات ہے؟ کون سی سائنس اس میں لگی ہوئی ہے؟ رب العالمین نے خود قرآن کے میں فرمایا کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ رب العالمین ہے جو آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، اس بات سے کہ آسمان اپنی جگہ سے ہل نہ جائے، زمین اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اپنی جگہ سے آسمان ہٹ جائے، زمین ہٹ جائے، تو کائنات کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ان کو لوٹا سکے، ان کو تھام سکے، ان کو پکڑ سکے، ان کو روک سکے۔ زمین کو کوئی روک پائے گا؟ آسمان کو کوئی روک پائے گا؟ کسی کی بس کی بات؟ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی بس کی بات نہیں۔ ہم تو ایک چھت نہیں روک پاتے ہیں، کتنا پلر لگاتے ہیں، دیوار لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، جب جا کر کے کوئی چھت کھڑی ہوتی ہے، کوئی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے۔ رب العالمین کی وہ ذات ہے جو ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اور رب العالمین نے اپنے نام مقتدر کا بھی ذکر فرمایا ہے: ان المتقین فی جنات و نہر
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی لوگ کہاں ہوں گے؟ جنتوں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے۔ عند فی مقعد صدق، ایک بہترین سچائی کی جگہ میں ان کی جو بیٹھک ہوگی، ان کی جو سیٹ ہوگی، کہاں ہوگی؟ عند ملیک مقتدر، ایک ایسے بادشاہ کے پاس ہوگی جو مقتدر بادشاہ ہے، فل کنٹرول رکھنے والا، فل طاقت رکھنے والا بادشاہ ہے۔ یہ اللہ بادشاہ، دنیا میں بہت سارے بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن کوئی ہے بادشاہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو؟ کوئی نہیں۔ رب العالمین کے پاس ان متقیوں کی وہ بیٹھک ہوگی، رب العالمین ان کو خاص مقام دیں گے، اور ایسے بادشاہ کے پاس، وہ بادشاہ ایسا بادشاہ ہے کہ وہ مقتدر ہے، وہ مقتدر ہے، وہ ہر چیز پر کنٹرول رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر کی طاقت رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، بیان فرمایا ہے کہ وہ اس جنتی کے بارے میں، کہ وہ جو جہنم سے نکلے گا بیچارہ، بڑی مشکل سے لڑک لڑک کے کسی طرح سے نکلے گا، جنت کے قریب پہنچے گا۔ اس میں لمبی حدیث ہے، آخر میں رب العالمین کہیں گے بندے سے کہ بتاؤ، اگر میں تم کو ساری دنیا دے دوں، ساری دنیا کی بادشاہت، ایک دنیا، دیکھیں دنیا کی بادشاہت، ایک کنٹری کا کوئی مالک ہوتا ہے، یا کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی کنگ ہوتا ہے، کوئی کچھ منتری ہوتا ہے، تو اس کو کتنا بڑا فخر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے کہ اگر میں تمہاری پوری دنیا کی بادشاہت دے دوں، اور دنیا جیسے ایک اور دنیا دے دوں، دو دنیا تم کو دے دوں، تم دنیا کا تم کو بادشاہ یا مالک بنا دوں، تو کیا تم خوش ہو جاؤ گے؟ تو وہ جو جہنم سے نجات پا کر کے بندہ آیا ہے، وہ تو اسی میں مگن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تبارک الذی نجانی من کے، وہ حدیث کے الفاظ ہے، تو جہنم سے جب نکل کر کسی طرح سے کنارے ہو کر کے باہر آئے گا، تو اسی پر بڑا خوش ہوگا کہ اللہ کی ذات بڑی پاک ہے کہ اللہ نے، رحمان نے مجھے تجھ سے نجات دے دیا ہے۔ اور کہے گے لقد آتانی اللہ ما آتا لأحد من الاولین والآخرین، اللہ تعالیٰ نے مجھے آج ایسی نعمت دے دی ہے کہ آج تک کسی نے یہ نعمت پہلوں میں سے آخر میں سے کسی کو دیا ہی نہیں۔ وہ تو یہ سمجھے گا کہ میں جو نکل گیا ہوں جہنم سے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اس کو رب العالمین یہ آفر کر رہے ہیں کہ میں تمہیں دنیا کی بادشاہ، دنیا جیسے ایک اور دنیا تم کو دے رہا ہوں، کیا تم خوش ہو جاؤ گے؟ تو جنتے بندہ کیا کہے گا؟ بندہ کہے گا اے میرے رب، ان تستہزئ بی وانت رب العالمین، اے میرے رب آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ بندہ تو یہی سوچے گا کہ اتنی بڑی چیز مجھے کہاں سے مل سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب کیا آئے گا؟ انی لا استہزئ منک، انی لا استہزئ منک ولکنی علی ما اشاء قدیر، یا قادر دونوں الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کو کہیں گے کہ میرے بندے، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں تم کو دے رہا ہوں، یعنی یہ چیز میرا کیا، میں تو وہ ہوں کہ جو چاہوں میں اس کو کر سکتا ہوں، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ تم کو ایک دنیا کی بادشاہ دے دوں، دو دنیا کی بادشاہ دے دوں، تمہیں اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا کام ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، اللہ تو وہ ہیں، قرآن کریم میں رب العالمین فرما رہے ہیں، اللہ تو وہ ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کسی چیز کی کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ مٹیریل لاؤ، چھت بنانا، گھر بنانا، یہ جمع کرو، وہ جمع کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کن فیکون کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں، ایک حرف، ایک لفظ فرماتے ہیں، کن ہو جا، اور وہ چیز کیا ہے؟ ہو جاتی ہے۔ رب العالمین کی وہ ذات ہے، رب العالمین کی وہ ذات ہے۔ رب العالمین کی ذات کو ہم اپنے انسانوں پر، اپنی طاقتوں پر قیاس کریں، ناپیں، یہ سب بیوقوفی ہے۔ وہ رب العالمین کی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو، زمینوں کو، کتنی مخلوقات کو، سمندروں میں کتنی مخلوقات ہے، جنگلوں میں، صحراؤں میں کتنی چیزیں ہیں، کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ سب کی کیا کیا حاجتیں ہیں، کون پوری کر رہا ہے؟ سب کی کیا کیا کھانے کی ضرورتیں ہیں، کون نکل رہا ہے، کون پیدا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون چاہ رہا ہے، ساری چیزوں کی ایک ڈیٹیل، ایک تفصیل رب العالمین نے لکھ کر کے رکھی ہے کتاب مبین میں۔ سب رب العالمین کو، ایک پتہ بھی رب العالمین کی اجازت کے بغیر نہ ہلتا ہے نہ گرتا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اتنی بڑی طاقت ہے۔ ہم اس عظیم قدرت رکھنے والے رب کے کیا ہیں؟ ذات کے کیا ہیں؟ چھوٹے سے غلام ہیں، بندے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو رب العالمین ہی کا غلام بنا کر کے رکھنا چاہیے۔ رب العالمین کے حکم سے کبھی روگردانی کرنے کی جرات بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ انسان دنیا میں آ کر کے رب العالمین سے مخالفت کرتا ہے، رب العالمین کے حکم کو ٹھکرا دیتا ہے، ہوگا شریعت دیکھا جائے گا، ہاں
تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کس کے حکم کو ٹھکرا رہے ہو؟ وہ ذات کتنی عظیم ہے، اس نے تم کو صرف مہلت دے دی ہے، وہ ہر چیز پر، ایک ذرے پر تمہارے قادر ہے، تمہاری ایک سانس نہیں ہلنے والی ہے، وہ ذات وہ ہے۔ لیکن انسان ہے کہ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سب چیزیں کر بیٹھتا ہے۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ رب العالمین کی عظمت کو، قدرت کو ذرا سا سمجھنے کی کوشش کرے، کتنی عظیم قدرت والی وہ ذات ہے۔ انسان کو رب العالمین نے کس طرح سے پیدا کیا، اس کے جسم کے کس طرح سے بنایا، اس کے اندر کی مشینیں کس طرح سے چل رہی ہیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں رب العالمین کس طرح سے بناتے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی الگ شکل ہوتی ہے، آدم سے لے کر کے قیامت تک لوگ کتنے اربوں لوگ آئیں گے، کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو پتہ نہیں، لیکن رب العالمین نے ہر ایک کو اپنا خاص شکل دی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا فنگر پرنٹ الگ الگ ہوتا ہے۔ کہ کون اس طرح سے بنا رہا ہے اتنی حکمت کے ساتھ؟ رب العالمین کی ذات ہے جو اس طرح سے بنا رہی ہے، تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ رب العالمین کی ذات ہے۔ رب العالمین نے کس طرح سے جانوروں کو بنایا، ان کی کیا حاجتیں ہیں، مچھر کو بنایا، ایک مچھر کے حقیقت تک سائنس پہنچنے کے لیے کتنے کوشش کرتی ہے، بڑی مشکل سے کچھ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ رب العالمین نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں۔ پرندوں کو دیکھیں رب العالمین نے کس طرح سے بنایا ہے، ان کو اڑنے کے لیے خاص رب العالمین نے ان کو اڑنا تھا زمین پر، وہ سے اڑتے ہیں، کیسی چیزیں رب العالمین نے بنائی کہ اڑ سکتے ہیں۔ اس کے اندر غور کرے انسان تو رب العالمین نے ہر چیز کو، اس کی حاجتیں کس طرح سے پوری کی ہیں۔ جس کی جو ضرورت تھی رب العالمین نے اس کو دیا، جس کی جو حاجت تھی رب العالمین نے اس کو اس کی حاجت کے مطابق اس چیزوں کو دیا ہے۔ رب العالمین کی طاقت ہے۔ جب زکریا علیہ السلام کو رب العالمین نے کی طرف سے خوشخبری دی گئی بچے کی، تو انہوں نے کہا رب انا یکون لی غلام، میرے یہاں بچے کیسے ہو سکتا ہے؟ امراتی عاقر وقد بلغت من الکبر عتیہ، میری بیوی کیا ہے؟ بانجھ ہے، میں خود بڑھاپے کے نہایت ہی بڑے درجے پر پہنچ چکا ہوں، بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے یہاں بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ قال كذلك قال ربك وعلی ہین، وہ اللہ نے کہہ دیا، خلاص رب العالمین کے لیے کیا ہے؟ ہین، آسان ہے، ایزی۔ رب العالمین کے لیے آسان۔ مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ ہے، بچے کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ مریم علیہ السلام نے کہا انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، میرے یہاں بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے، کبھی کسی انسان نے مجھے چھوا بھی نہیں ہے، اور میں کوئی غلط بھی عورت نہیں ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کہا گیا؟ قال كذلك قال ربك وعلی ہین، ایسے رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور رب العالمین نے کہا کہ میرے لیے آسان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو خوشخبری دی گئی، بیوی سختی میں آ گئی کہ کیا میرے یہاں بچے کی پیدائش ہوگی، فرشتے نے کیا کہا؟ اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم کے تعلق سے تم کو تعجب ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو رب العالمین کی وہ ذات ہے جو ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ رب العالمین کی وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ رب العالمین کی قدرت بہت عظیم ہے۔ رب العالمین کی اس عظیم قدرت کو ہم سامنے رکھیں، اور ہمیں چاہیے کہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیں۔ کوئی بھی چیز رب العالمین کی قدرت سے باہر نہیں ہے، لہذا ہمیں چاہیے رب العالمین سے سوال کریں، اپنی حاجتوں کو مانگیں، کبھی بھی رب العالمین سے نا امید نہ ہوں۔ جو بھی رب العالمین کر رہے ہیں، رب العالمین اپنی حکمت سے صحیح ہی کر رہے ہیں، کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے۔ کسی نے آپ کو رب العالمین کو تنگ کر دیا، عاجز کر دیا، جس کی وجہ سے رب العالمین کے ایسا نہیں کر پا رہے، استغفر اللہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ رب العالمین کی ذات ہے، بار بار رب العالمین اس کی تاکید کی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظالم لوگ کر رہے ہیں دنیا میں فساد مچائے ہوئے ہیں، مار کاٹ رہے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کیا ہو گیا اللہ تعالیٰ کو، استغفر اللہ، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو رب العالمین نے جواب دیا ہے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، جو کچھ رب العالمین کر رہے ہیں، استغفر اللہ، جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین کو غافل مت سمجھو۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، رب العالمین نے ان کو مہلت دے دی ہے ایک خاص دن کے لیے، ایک دن آنے والا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ انسان کو سمجھنا چاہیے ان چیزوں کو۔ رب العالمین سب کو توفیق عنایت فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے، تاکہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کر سکے اور رب العالمین سے اپنی حاجتوں کو مانگ سکے، اس کو پورا خیال ہو، پورے یقین ہو کہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہیں۔ کچھ بھی وہ اگر صحیح چیز ہے، وہ رب العالمین سے رب العالمین سے دعا کر سکتا ہے، اس کو رب العالمین کی قدرت کے تعلق سے کبھی شک، کوئی اس طرح کا وسوسہ پیدا کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ رب العالمین ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہیں، اور رب العالمین کی وہ ذات ہے کہ رب العالمین تو چیزوں کے نظام کو بدل سکتے ہیں۔ ہم تو یہ کیا سمجھتے ہیں، دیکھیں کوئی
مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو باقی رکھا تھا، مچھلی کو حکم دے دیا کہ وہ یونس علیہ السلام کو کھائے نہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہے اور زندہ ہے، دعا پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، رب العالمین کی وہ ذات ہے، رب العالمین کی وہ ذات ہے۔ رب العالمین نے عزیر علیہ السلام کا وہ قصہ ذکر کیا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ علی عروشها قال انا یحیی هذه بعد اللہ انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، ان کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا جو پوری بستی کھنڈر ہو چکی تھی، اخت نصر نے اس پر حملہ کیا، ساری بستی کو ختم کر دیا، مالیہ میٹ کر دیا، لوگوں کو قتل کر دیا، ان کا گزر ادھر سے وہ کہا کہ اس کو رب العالمین پھر کیسے پیدا کریں گے، نہ یحیی هذه اللہ بعد موتها، سب ختم ہو چکا ہے، فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ رب العالمین کو 100 سال کے لیے موت دے دی، ثم بعثہ، پھر ان کو اٹھایا 100 سال کے بعد، قال کم لبثت، پوچھا کتنے دن ٹھہرے رہے، قال لبثت یوما او بعد یوم، کہا کہ لگتا ہے ایک دن یا کچھ ایک دن سے کم، قال بل لبثت 100 عام، تمہیں پتہ نہیں تم 100 سال تک یہاں پر پڑے رہے، بل لبثت 100 عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، جاؤ دیکھو تمہارا کھانا اور تمہارا پانی جیسے تھا 100 سال کے بعد ویسے فریش بنا ہوا ہے، کچھ بھی بدلا نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں وہ رب العالمین کی وہ ذات ہے۔ آج ہم کھانے کی اگر حفاظت کرنے چاہے فریج میں رکھ دیں، یہاں رکھ دیں، وہاں رکھ دیں، تو 4-10 دن حفاظت کر سکتے ہیں، کتنا حفاظت کر 100 سال تک رب العالمین نے کھانے کی حفاظت کی۔ کھانا ایک ایسی چیز ہے جو بہت جلدی خراب ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود رب 100 سال تک کھانا پڑا رہا فریش کا فریش، کس نے اس کو پیدا کیا، کس نے اس کو باقی رکھا، رب العالمین، کھانا باقی رکھا، لیکن دیکھیں رب العالمین نے گدھے کو باقی نہیں رکھا، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اور تم اپنے گدھے کو دیکھو، دیکھو مٹی ہو چکا ہے، اپنے گدھے کو دیکھو کیا ہو چکا ہے، مٹی ہو چکا ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، وانظر الی العظام کیف ننشزھا، اس کی ہڈی دیکھو، ہڈی نکل رہی ہے، کیف ننشزھا، کیسے ہم اس کو اٹھاتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ہم اس کو گوشت چڑھاتے ہیں، فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، سامنے پیدا کیا رب العالمین نے گدھے کو کہ دیکھو اس کی نکلی ہڈی نکلی، گدھا بنا، اس کے بعد گوشت چڑھایا اور پورا گدھا بن کے تیار، رب العالمین نے کہا کہ دیکھ لو، فلما تبین له، جب ان کے لیے چیز واضح ہو گئی، آنکھوں سے دیکھ لیا کہ رب العالمین کس طرح سے چیزوں پر قادر ہے، کیسے زندہ کرتے ہیں آنکھوں کے سامنے، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کیا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، رب العالمین کی وہ عظیم ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، ہمیں رب العالمین کی قدرت پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور رب العالمین سے اپنی حاجتوں کو مانگنا چاہیے، اللہ رب العالمین ہماری حاجتوں کو، صحیح حاجتوں کو پوری فرمائے اور ہمیں ایمان پر برقرار رکھیں، آمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم۔